شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کون تھے؟ گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ بابا گرو نانک کیا مسلمان تھے؟ گرو نانک کے عقائد کیا تھے اور ان کا انتقال کیسے ہوا، اور انتقال کے بعد ان کی میت کیوں اور کیسے غائب ہو گئی؟ کیا گرو نانک نے حج کیا تھا؟ گرو گرنتھ کسے کہتے ہیں؟ اور سکھ کرتارپور سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو سکھ ازم اور بابا گرو نانک کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، 15ویں صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب جسے سکھ ازم کہتے ہیں خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو کہ کتاب کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے، جسے گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد 23 ملین سے زیادہ ہے۔ سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، سکھ مذہب کی بنیاد بابا گرو نانک نے رکھی تھی۔ بابا گرو نانک پنجاب میں تلونڈی نامی گاؤں جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، اس میں سال 1469 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ ترپتا، دونوں ہی ہندو تھے۔ بابا گرو نانک کی پیدائش پر خاندان کے پروہت ہردیال نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر بابا گرو نانک کو نمسکار کیا اور نانک کی جنم پتری دے کر کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت گائیں گے۔ گرو نانک نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، مگر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا۔ انہوں نے قریبی جنگلات میں جا کر سادھوؤں کی صحبت اختیار کی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نانک حق کے متلاشی تھے، مگر ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کبھی انہیں بہن سے چڑھوانے کو بھیج دیا جاتا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور آخر کہا گیا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو، جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کو ہل چلانے والا بنا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں، اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا، تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ ناظرین، جب نانک کے اعتبار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخرکار انہوں نے بابا گرو نانک کی 16 سال کی عمر میں شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ نانک جی کا دل جب کہیں نہ لگا تو گھر والوں نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے پاس گودام میں رسد کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی۔ جو وہ رسد تولتے ہوئے 13 کی گنتی تک پہنچتے تو 13 میں 13 کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جایا کرتے۔ نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹتے، لیکن جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہے ہیں تو انہوں نے گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا، مگر تمام اجناس پوری نکلی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے، 3 دن تک ندی کے اندر غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ عنایت فرمایا اور کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ، اور جو تمہارا نام لے گا اس کا شعور بیدار ہو جائے گا۔ جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلم۔ شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے۔ قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک، تم کہتے ہو کہ یہاں کوئی نہ ہندو دکھائی دیتا ہے اور نہ مسلمان، تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتا اور نہ میں مسلمان ہوں، بلکہ میں تو 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور میرا نام نانک ہے۔ قاضی نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوں، مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی خدا کے حضور کھڑے ہو کر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ان میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اور ہم اس کے صلے میں خدا کی راہ میں بخشے بھی جائیں گے۔ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، ایک سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی، تیسری خدا کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت اور ایمانداری کی، اور 5ویں خدا کی حقیقی یاد کی۔ ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا۔ نانک نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو نانک ایک طرف ہو کر مسکرانے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پور سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا۔ نانک نے جواب دیا، نواب صاحب، جب قاضی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا دھیان اپنی گھوڑی کی
کی طرف تھا جس کے یہاں نیا بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ گھوڑی کا بچہ کنویں میں نہ گر جائے۔ یہ کہہ کر نانک جی وہاں سے چل دیے۔ نواب صاحب نے کہا کہ ملازمت کو جاری رکھے، مگر نانک نے کہا کہ اب وہ ان کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاں تمام کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر بابا گرو نانک نے مردانہ جو کہ وہاں ان کا مرید ہوا تھا اور رباب بجایا کرتا تھا ان کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ نانک جی جنگلوں و وادیوں میں گھومتے رہے۔ ان کا نام اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہردوار میں پہنچے تو وہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے۔ جب نانک جی نے ان سے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسے کہ کیا کبھی کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی اچھالا ہے؟ تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف ہیں اور میں پنجاب میں ہیں، میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے کہا کہ اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ دراصل بابا گرو نانک نے ان کے عقائد کی نفی کی تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر جب ہندوستان پر حملہ ور ہوا تو اس نے پنجاب کو فتح کیا اور امان آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں بابا گرو نانک اور مردانہ بھی شامل تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور خوشی سے اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر خوشی سے چکی چلا رہا ہے اور کلمات حق کہہ رہا ہے اور احسان مندی کے ساتھ گھومتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا کہ میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ گرو نانک نے جواب دیا کہ اگر آپ نے بھی رعایا پر ظلم کیا، جس پر بابر نے فوراً کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ بابا گرو نانک نے کہا خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ دوستو، گرو نانک نے مکہ، مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا اور بعض روایات کے مطابق بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ بھی کیا۔ ناظرین، ایک بات اور کتابوں میں لکھی ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تھکے ہارے جب رات کو مکہ مکرمہ پہنچے تو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں بے خبری میں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیے۔ وہاں ایک مولوی نے ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا کہ اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ تو نے خانہ خدا کی طرف اپنی ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں؟ گرو جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور، جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے۔ گرو جی کے اس جواب نے اس مولوی کو لاجواب کر دیا۔ ناظرین، بابا گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائش لینے کے بعد اپنی گدی بھائی لہنا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے ہیں کہ ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے ہیں کہ وہ اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مرجھائے ہوں گے وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ ناظرین، میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ بابا گرو نانک کا جسم کیسے غائب ہوا۔ دوستو، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک در حقیقت اللہ کے کوئی ولی تھے جو مسلمان تھے اور انہوں نے باقی لوگوں کی طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ دوستو، وہ ایک فقیر خدا مست اور مجذوب تھے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی ساری عمر ہندوؤں کے تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے خلاف گزری۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا۔ سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے اور صوفیہ کرام کا کلام پڑھنے لگے۔
اور ان کے پنجابی میں ترجمے کرنے لگے۔ دوستو، بابا گرو نانک نے ہمارے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار بھی لکھے، اور ان کا اہتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے، مگر چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا۔ ناظرین، آغاز میں بابا گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے تھے، لیکن 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی بلکہ گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ دی اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ ہندوستان، سری لنکا، ایران اور عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت بھی کی۔ حضرت ابو علی قلندر پانی پت علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مراد علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے۔ اس کے علاوہ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی 40 دن چلہ کیا۔ بامقام سرسا حضرت شاہ عبد الشکور علی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر 40 دن ٹھہرے۔ اس خلوت خانی کا نام آج بھی چلہ بابا گرو نانک کے نام سے مشہور ہے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خلوت نشین ہوئے، اور حضرت ابراہیم فرید چشتی علی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمۃ اللہ علیہ کی 12ویں پشت سے تھے، ان کی تعلیم سے از حد متاثر تھے۔ گرو نانک کے کلام کے مجموعے کا نام گرنتھ صاحب ہے، جو کہ حضرت ابراہیم فرید چشتی علی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے لبریز ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، کیونکہ اس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص آیا ہے۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزہ کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا، چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزے کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہی ہندوؤں کے ایک الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھوں کی بنیاد پڑی۔ ناظرین، سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے تھے۔ بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چوگا ملا تھا جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنہ درج ہیں۔ یہ چولا ڈیرہ بابا نانک ضلع کرتارپور میں آج بھی موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل تحصیل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ ناظرین، بابا گرو نانک اسلامی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ اور اذان کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو، ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ ناظرین، افسوس کے سکھ حضرات بناوٹی رسموں، شرکی افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں، جس کی طرف بابا گرو نانک نے رہنمائی کی تھی۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ بابا گرو نانک کی میت کیسے غائب ہوئی۔ اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کر دیا، لیکن جب صبح آپ کے مریدوں نے آپ کی میت کو نہ پایا تو مسلمان مریدوں نے غائبانہ طور پر نماز جنازہ ادا کروائی اور ہندو مریدوں نے اپنی رسومات کے مطابق آپ کو سنسکار کیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔